ہمارے تمام اولڈ اینڈ نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت مل سکے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم صلاۃ والسلام علی یعصوب الدین قائد غر المعجلین ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ علی ابن ابی طالب علیہم السلام و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ بارگاہ ربوبیت میں یہ ذکر کا سجدہ، یہ مودت کی نماز، یہ عشق کی رکعتیں، یہ سانسوں کی تسبیح اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں، رزق دنیا میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مودت کے نمازی عشق کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، میرے مالک ہر سجدے کو قبول فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں سلطان زمان صاحب العصر والزمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں حضرت کا قرب، حضرت کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دیں بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ امیر المومنین نے کوفہ میں اپنی ظاہری زندگی کے آخری سجدے میں ایک ایسا جملہ تاریخ انسانیت میں لکھوا دیا جو نہ علی سے پہلے کوئی کہہ سکا، نہ بعد از علی کوئی کہہ سکے گا۔ سجدے میں سر رکھ کے امیر نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس کے قدموں پہ جھکنے کو کامیابی کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مالک امیر، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیسے علی کامیاب ہو گیا؟ میرے مولا تیرا دنیا میں آنا بھی کامیابی، تیرا لمحہ لمحہ کامیابی۔ جو بندے آج کہتے ہیں کہ شاید ہم علی کو اللہ سمجھتے ہیں، ہم علی کو وجہ اللہ سمجھتے ہیں، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، لیکن جس وسیلے سے وہ دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، وہ اللہ نبی سے بھی بغیر علی کے لہجے کے بات ہی نہیں کرتا۔ یا علی، جو اپنے محبوب سے بغیر علی کے لہجے کے بات نہ کرے وہ ہم سے گفتگو کیسے کرے گا؟ ایک نہج آگے جائیں تو یہیں پہ بات کھل جائے گی۔ 13 رجب کو ظاہری طور پہ علی آئے، 13 رجب کو مادر امیر المومنین کعبہ کے قریب آئی، دیوار پھٹی، بی بی اندر گئی۔ یہ بات سب نے مانی، سب نے لکھی، سب نے پڑھی، اس پہ مجھے کسی سند، کسی روایت کے حوالے کی ضرورت نہیں، ایسا ہی ہے جی۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی اماں علی کو لے کے علی کے گھر سے واپس آئی۔ 3 دن
3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں رہی. کربلا گام میں شاہ ہے، میرے سامنے غیور شیعہ بیٹھے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بندہ مجھے ثابت کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. ایسی کبھی بھی میں نے بات ممبر پہ نہیں کی جو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا. البتہ اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، اپنی باقی جتنی بھی زندگی ہے اس بندے کے نام وقف کر دوں گا. وہ غلامی میں رکھے، وہ نوکری میں رکھے، وہ بیچ دے، اسی کے قدموں میں رہوں گا. جو بندہ مجھے کسی دشمن آل محمد کی جھوٹی سے جھوٹی کتاب، پھٹی سے پھٹی روایت سے ایک ثابت کر دے کہ 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، ابو طالب بھی گھر میں بیٹھے رہے، رسول بھی گھر میں بیٹھے رہے، اور بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی. یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی. یہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی. آپ کا سمجھتے کہ بیت اللہ مکے سے باہر تھا؟ بیت اللہ مکے کے اندر تھا. لوگ آتے ہوئے بیت اللہ میں لوگوں کو دیکھتے تھے، بیت اللہ سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھتے تھے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب کی زوجہ اس گھر کے قریب آئی ہے، دیوار پھٹی ہے، بی بی گئی ہے اس گھر کے اندر، بیبی تک بی بی واپس نہیں آئی. مکے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ زندگی میں ہم نے پہلی بار اس دیوار کو پھٹتے دیکھا، زندگی میں ہم نے پہلی بار اس بی بی کو گھر میں آتے دیکھا، زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کے لیے اس گھر کی دیوار پھٹی ہے اور ابھی تک وہ بی بی باہر بھی نہیں آئی. آخر مکے والے اطلاع دینے کی گھر سے حضرت ابو طالب کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دے کے کہتے رئیس مکہ متولی کعبہ، آپ جانتے ہیں اے طالب کے بابا، اے جعفر کے بابا، اے عقیل کے بابا، اے نبی کے بھائی، کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی اس گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے پوچھنے کے لیے کیوں گئی ہے. حضرت ابو طالب دروازہ بند کر کے مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے، مجھے کیا خبر ہے. آخر مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، انہیں کہا ہم ابو طالب سے پوچھتے ہیں، اور ابو طالب بھی کچھ نہیں بتا رہا. آخر یہ آئے تو خانہ کعبہ کے باہر لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھی. لات کے ماننے والوں نے اپنے خدا لات سے پوچھا کہ ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے. منات کو سجدہ کرنے والوں نے اپنے خدا منات سے پوچھا بتا ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے. عزا کے ماننے والوں نے پوچھا کہ آخر تم ہمارے خدا ہو، اس گھر میں رہتے ہو، اس گھر میں ایک بی بی آئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی، بتاؤ وہ بی بی کہاں ہے. بت بھی خاموش تھے، مکہ بھی خاموش تھا، ابو طالب بھی رات سے پردہ نہ اٹھا رہا تھا، نبی بھی اپنے لبوں کو کھول نہیں رہا تھا. مکے والوں کی بے چینی بڑھنی شروع ہو گئی. کوئی رات کو پہرا دیتا، کوئی دن کو پہرا دیتا. رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے. 3 دن مکے میں کوئی نہ سویا. آخر مکے والوں نے فیصلہ کیا ہمیں اس گھر کو جانا ہے، ہمیں اس گھر کے تالے کو توڑنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے وہ بی بی کہاں ہے. نہ مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تالا نہ توڑنا، ابھی پہلے دروازے پہ دستک دو، دیکھیں کہ بی بی زندہ ہے، دیکھیں بی بی خیریت سے ہے. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. لاہور نہ بولے نہ پورے ممبر پہ یہ جملہ پڑھنا ہی چھوڑ دو. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. اور دنیا کا قانون ہے جب دروازے پہ دستک ہو تو مہمان کھولنے نہیں آتا، مالک کھولنے کے لیے آتا ہے. انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی. بی بی علی کو لے کے گود میں بیٹھی تھی. بی بی کہا میرے اللہ تیرے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے. آواز آئی علی کی ماں دروازہ کھول. فرمایا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا دروازہ کھول، دنیا کو علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. جب بھی توحید کے دروازے بسم اللہ بسم اللہ جب بھی یہ بات بڑی مشہور ہے نا کہ علی کی قسمت ہے آئے بھی اللہ کے گھر میں گئے بھی اللہ کے گھر سے. مجھے آج ثابت کرنا ہے آئے بھی اپنے گھر میں، تو بیٹھا ہی چلے گئے، گئے بھی اپنے ہی گھر سے. اللہ کا گھر علی کا گھر ہے. کتنے دن بیٹھی رہی بی بی؟ 3 دن تک. قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ. یہ پیچھے ہے مادر علمی. کئی سال میں نے اس دہلیز پہ بیٹھ کے
علم کی خیرات لیا، یہ جامعہ امام ہے، یہ میرے بالکل پہلو میں، ابھی یہیں سے مکتب سے لائبریری کا دروازہ کھلواؤ، تفاسیر اٹھا لاؤ۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اللہ کے گھر میں رہی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے کعبہ میں 4 کام ہوتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبہ میں 4 کام ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، للطائفین، طواف ہوتا ہے، الراکعین، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑیں؟ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، بولیں گے تو صحیح نہ آپ باہر ہوتا۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں۔ آیت پڑھی میں نے قرآن کی، آپ چپ ہو گئے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ زبان کاٹ کے اس بندے کی ہتھیلی پہ رکھوں گا جب مجھے ثابت کرے سوائے علی کی ماں کے کسی نے اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا۔ اللہ کے گھر میں رکا کون؟ ایک نے رکنے کی کوشش کی تھی، اس نے گھر سے نکالا تھا۔ صرف ایک ہی بی بی رکی ہے اللہ کے گھر میں، اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہو جانا، دنیا سے رابطے توڑ دینے، اللہ سے جوڑ لینے۔ میں نے تقریر کے آغاز میں کہا 3 دن میں کوئی نہیں ملنے آیا، 3 دن میں کوئی نہیں ملنے آیا۔ بندے ابھی یہ شروع ہو جائے گا اعتکاف کا عشرہ۔ کئی لوگوں کا کھانا گھر سے آتا ہے، اور کچھ مرکزی اعتکاف ہو تو وہ کہہ دیتے گھر سے کھانا نہ منگوانا، سحر بھی ہمارے ذمے، افطار بھی ہمارے ذمے۔ 3 دن میں 1 دن بھی ابو طالب کھانا لے کے گھر سے نہیں آئے۔ 3 دن تک بی بی بیٹھی رہی۔ آپ سمجھتے تھے یا صرف میں اعتکاف میں آپ کو چھوڑ دوں گا کہ بی بی نے اعتکاف کیا میں تو کہیں اور جانا چاہتا ہوں، اب اگلی منزل پہ یا میں تنہا جاؤں گا یا میں پھر آپ سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اگر کسی کے پاس مودت کے پر ہیں تو پرواز کے لیے تیار ہونا۔ خدا کہتا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، ہمیں سوائے علی کی ماں کے کوئی بی بی نظر نہیں آئی۔ خان صاحب سے لے کے آخری بندے تک جس کے کلمے اذان نماز میں علی ولی اللہ وجوب کی صورت میں ہے، وہ بندہ ضرور بولے گا بیٹھی علی کی ماں ہے۔ اور خدا کہتا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، وہ کہتا مرد بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو اپنے گھر میں بیٹھے گی، عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی۔ اب بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ بیٹھی علی کی ماں؟ بسم اللہ سرکار۔ بیٹھی علی کی ماں، اور خدا کہتا ہے اعتکاف ہوا۔ ہزاروں دلائل کے یوں انبار لگ سکتے ہیں، علی کا گھر اللہ کا گھر ہے۔ ہزاروں انبار، اتنی دلیلیں کہ رات گزر جائے یہ ثابت کروں کہ اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے۔ جب رسول نے فتح مکہ کیا نا، رسول فتح مکہ پہ آئے تو مکہ فتح کیا رسول نے، تو خانہ کعبہ کا پہلا سلام کرنے کے لیے آئے تو وقت ہو گیا تھا نماز کا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، رسول نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان دے۔ یہ بندوں نے غلط لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت بلال کی زبان توتلی تھی، شیعہ ذاکروں نے منبر سے پڑھا ہے زبان توتلی تھی، لہجہ بھی ٹھیک تھا، تلفظ بھی بلال کا ٹھیک تھا۔ اس گھر کی خاک چھانو تو گونگے بھی بولے۔ عقل تسلیم کرتی ہے، ذہن مانتا ہے۔ اس گھر کا تو ذرہ اٹھا کے زبان پہ رکھو
تو یہ تو گونگے کو زبان دے دیتے ہیں. تو اتنی دیر بلال نوکری کرتا رہا، انہوں نے نقص ہی دور نہ کیا. بھئی جنہوں نے لمحے میں فطرس کو پر دے دیے. بلال کا لہجہ تو اتلا نہیں تھا کہ جی لہجے میں لکنت تھی اس لیے زبان لکنت کھاتی تھی. صحابہ نے اعتراض کر کے روکا. قرآن لے آؤ ممبر پہ، میں علم حضرت ابو الفضل العباس پہ ہاتھ رکھ کے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. بلال کو زبان کی لکنت کی وجہ سے نہیں روکا تھا، علی کی ولایت کی وجہ سے روکا تھا. لہجے میں لکنت نہیں تھی، اس کی اذان میں ولایت علی تھی. کسی سرائکی شاعر نے بڑی خوبصورت 4 شطریں لکھی. اس نے کہا بھویں پابندی ہے ہی بھویں پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہ سکے. جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس، وہ مؤذن کو سہرے ہٹا نہیں سکے. اگلا لفظ لکھا اس نے کہا منہ دی لکنت بہانہ ہی اعتراض دا، دل کدورت دی کاور لکا نہ سکے. دراصل دی بانگ وچ ولی اللہ اور لکا نہ سکا، بچا نہ سکے. لکنت بہانہ نہیں تھی، بلال کے لہجے میں ولایت تھی. نبی سے اعتراض کر دیا کہ بلال روک، بلال کو کہہ اذان نہ دے، اذان نہ دے. کیوں؟ وہ علی اللہ کہتا تھا. اور پھر اگلی بات تو پھر مولویوں نے سب نے سنائی ہے، اس پہ تو مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. جب اسے نہیں دی تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ مدینہ رک گیا تھا، مدینے میں کاروبار نہیں ہوا، مکے میں زلزلہ آ گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ سورج طلوع نہیں ہوا. ایسا ہی ہے. بڑا آسان سمجھا ہے تم نے سورج کو روکنا، آسانی سے رک جاتا ہے سورج. سورج کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ اشارہ کر دو سورج روکو. 70,000 فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں شمس کی زنجیریں. 70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، 70,000 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے. خدا کہتا میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. 70,000 فرشتے اسے مشرق سے کھینچتے ہیں، مغرب میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 اسے مغرب سے کھینچتے ہیں، مشرق میں لے کے جاتے ہیں. 70,000 دونوں طرف ملائکہ کی صف ہے جو سورج کو طلوع و غروب کرتی ہے. سورج نہیں روکا، فرشتوں کو روک لیا. روک گئے 70,000. زنجیریں ہاتھ میں تھیں لیکن وہ اب بلال کے اذان کے انتظار میں تھے. اس سے بھی آگے چلو تو اس سے آگے اور گہرائی ہے. یہ موت اور زندگی یہ نظام کے ساتھ ہے. کتنی روحیں ایسی ہیں جو سورج کی کرن کی وجہ سے دنیا میں آتی ہیں. یہ سحر پھوٹے تو یہ دنیا میں جائیں. ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے، اس کا فلاں دن موت کا ہے، اس دن کا سورج طلوع ہو تو میں اس کی روح قبض کروں. پتہ نہیں میرے پاس تو گنتی کا عدد ہی نہیں کتنے پیدا ہونے تھے کتنے مرنے تھے. بلال نے آنے والے بھی روک دیے. جس نے پیدا ہونا وہ پیدا نہیں ہو رہا، جس نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہا. زمانہ سمجھتے صرف سورج روکا تھا، نہیں، نظام کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. بلال نے امور کو روک دیا. اب طلوع و غروب نہیں ہوگا. صرف کیوں تھا؟ بلال کے لہجے میں علی ولی اللہ تھا. لوگوں نے کہا کہ علی کے بغیر اذان دے. نبی نے کہا کوشش کر لو. انہوں نے کوشش کی، نظام کائنات رک گیا. پھر نبی کے قدم پکڑے،
اسے کہہ دے علی ولی اللہ، نظام تو چلنے دے، دن تو آنے دے، رات تو ڈوبنے دے، اسے کہہ دے پڑھ دے علی ولی اللہ، پڑھ دے علی ولی اللہ۔ نبی نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے آج کے منکر ولایت علی کے چہرے میں تماچا مارا ہے کہ جب اللہ علی ولی اللہ کے بغیر نظام نہیں چلنے دیتا، نماز کیسے چلنے دے گا؟ انبار دلیلوں کے کہ اللہ کا گھر علی کا گھر، اللہ کا گھر علی کا گھر۔ فتح مکہ رسول ہے، فرا بلال کعبے کی چھت پہ جا اذان دے۔ حضرت بلال کو بڑی جلدی کے نبی نے حکم دیا ہے، اور جو پتھر مارا کرتے تھے آج ان کے سامنے اذان دینے لگا۔ اور یہ عاشقوں کی عادت ہوتی ہے، دشمن کے سامنے عقیدہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اپنوں سے داد کیا، دشمن کے سامنے عقیدہ پڑھا۔ بلال کے عشق میں بلال نے کہا جتنے بھی ولایت کے دشمن تھے آج سارے اکٹھے ہیں، آج تو بڑا جھوم کے علی ولی اللہ کہوں گا۔ بلال نے ادھر دل میں سوچا، نبی نے کہا آج میں نے تیرا گلدستہ بھی بدل دیا ہے۔ مولا کہاں کھڑے ہو کے دینی ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جا۔ کیا کہا میں نے؟ کعبہ اللہ کا گھر، علی کا گھر ہے، اللہ کا گھر علی، جا کعبے کی چھت۔ بلال آ گئے کعبہ کی چھت پہ، جلدی جلدی بلال کعبہ کی چھت پہ چلے گئے۔ کتابوں کے حوالے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بہت مشہور اسلامی فلم ہے، رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ چلاتا ہے، دی میسج، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا گیا۔ ہر جب بلال کعبہ کی چھت پہ آ کے بلال کبھی دائیں کبھی بائیں، رسول نے نیچے دیکھا کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کا منہ کدھر کرنا ہے؟ زمین بھی اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج کعبے کی چھت میں دیا، بتا چہرہ کس طرف کروں؟ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا جگہ نہ ڈھونڈ، مجمع میں دیکھ علی کہاں کھڑا ہے، مجمع میں دیکھ علی کہاں کھڑا ہے۔ صحابہ کی آواز آئی یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا ہے؟ نبی نے وہیں پہ حدیث کہہ دی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو کعبے کی مثال ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے اور کعبہ ہے ہی نہیں۔ توجہ سے، اللہ کا گھر، علی کا گھر، اللہ کا گھر۔ پوری رات دلائل پڑھے جا سکتے ہیں کہ اللہ کا گھر علی کا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، خدا کہتا بے شک ہم نے پہلا گھر جو انسان کی ہدایت کے لیے وضع کیا وہ مکے والا ہے، ہدی للعالمین، تاکہ وہ عالمین کو ہدایت کرے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، مولوی کتاب میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کرنے والے کو کہتے ہیں ہادی۔ ہادی کا بولنا ضروری ہے۔ آپ چپ بیٹھے، میں دلیل پہ دلیل دیے جا رہا ہوں کہ علی اللہ کا گھر، علی کا گھر ہے۔ خدا کہتا میرا کعبہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرنے کے لیے ہادی، ہادی کا بولنا ضروری ہے۔ ہدایت، ہادی کون ہوتا؟ ہادی وہ جو ہدایت کرے، گناہ سے روکے، اسے ہادی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے، اور جتنے بے ہدایت کعبے میں ہوتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا نہ، وہ قریب ہی پھر رہے ہوتے ہیں، بے ہدایت کعبے کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں، تو کعبہ انہیں کیوں نہیں ہدایت کر رہا؟ یا تو آیت واپس لو، اللہ قرآن میں کہتا کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ وہ بندے جو نبی کے روزے کی جالی نہیں چومنے دیتے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے نہیں دیتے، وہ اللہ کے گھر کے قریب کھڑے ہیں، پہرے دے رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں ہدایت کرتا؟ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ مثال میں ایسے دوں گا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کا، یہ پیچھے ہے جامعہ امامیہ، میں اس مدرسے سے پڑھا ہوں۔ اب
کوئی بندہ مجھے پوچھے کہ اس مدرسے نے آپ کو پڑھایا، میں کہوں گا نہیں، اس مدرسے میں استاد ہے جو پڑھاتا ہے، مدرسے نہیں پڑھاتے، مدرسے میں استاد ہوتا ہے جو سمجھ گئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں مریض ہے تو ٹھیک ہو گیا، پچھلے دنوں میں بڑی طبیعت خراب تھی، وہ کہتا ہے یار میں فلاں ہاسپٹل میں گیا وہاں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ شفا ہسپتال نے نہیں دی، اندر ڈاکٹر ہے۔ کس سکول سے پڑھا؟ جی میں نے فلاں سکول سے میٹرک کیا ہے، پڑھایا سکول نے نہیں، اندر ٹیچر ہے۔ بول پڑھو گے پھر بھی تسلی ہے، چپ رہو گے داد اپنے حصے کی میں لے چکا ہوں۔ پڑھاتے مدرسے نہیں، اندر عالم دین ہوتا ہے۔ نبض ہسپتال نہیں دیکھتے، اندر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پڑھاتے سکول نہیں، اندر استاد ہوتا ہے۔ کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہاتھی ہوتا ہے۔ دیواروں سے ہدایت نہ دے، دیواروں سے ہدایت نہ مانگ، اندر والا ہادی ڈھونڈ۔ کربلا گام میں شاید سارے علیم ولی اللہ پڑھنے والے ہو، ساری زندگی بھی سجدہ کریں، شکر ادا ہوگا کہ ہمارا پہلا ہادی بھی کعبے میں آیا۔ دنیا نے 90 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید لیا ہے ہادی روکنے کے لیے، پہلا بھی کعبے میں آخری بھی کعبے میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا کعبے کے اندر آیا تھا، آخری کعبے کی چھت۔ یہ اندر اور چھت کا فلسفہ بھی میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں، بچے نہیں سمجھیں گے، میں بزرگوں سے دعا لوں گا۔ اب یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، بندے گندم کا دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس سے ایک پودا اگتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں سٹا آتا ہے، سٹے میں کومپل آتی ہے، پھر وہ اس کو کھولتے ہیں، پھر وہی دانہ جسے چھپایا، انتظار کرنے کے بعد ظاہر بھی وہی ہوا۔ خدا نے کہا میں نے کعبے میں چھپا دیا تھا، اب انتظار کرو چھت میں بھی علی ظاہر ہوگا۔ پہلا بھی کعبے میں اور آخری بھی کعبے میں، اللہ کا گھر، علی کا گھر۔ زمانہ ان دنوں میں کہے گا علی اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر سے گئے۔ میں کعبے میں دلیلیں ہزاروں ہو سکتی ہیں، اب آئیں مسجد میں جائیں۔ ظاہری طور پہ پردہ کہاں سے کیا؟ مسجد سے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ آپ کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس میں دلیل کیا، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ مسجد میں تھے علی، تھے رکوع میں، دروازے پہ آ گیا فقیر، اس نے مسجد والوں سے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے؟ خاموشی۔ دوسری بار اس نے پھر کہا نمازیوں اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ خاموشی رہی۔ وہ مسجد کی سیڑھی اترا منہ آسمان کی طرح، گوار رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ یا علی کا گھٹنے سے ہاتھ اٹھا، انگوٹھی اس کے حوالے کی، اس نے انگوٹھی اتاری۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا علی یہ پہلے 2 بار بولا تھا؟ فرمایا میں نے تو نہیں سنا تھا، میں نے تو تب سنا جب اس نے اس سے مانگا۔ مانگا اس نے اللہ سے، دے کس نے دیا؟ علی نے دیا۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یا علی میرے عشق میں تو نے دے تو انگوٹھی دی ہے، اب نماز دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ نماز ٹوٹ گئی ہے، میری عبادت میں حرکت نہیں کرتے، تو نے رکوع میں اسے انگوٹھی دے دی ہے۔ جو بندے علی کا مقابلہ کرتے نا میرے جیسا، تو رکوع میں کسی کو 10 روپے دے کے دیکھ، پھر بعد میں فیصلہ کرنا آیت آتی ہے کہ لعنت آتی ہے۔ مقابلہ کرنا علی سے۔ اب خدا نے یہ نہیں کہا کہ آیت نماز دوبارہ پڑھا،
فوراً خدا نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی۔ ایک یہ جس نے، صاحب نے آیت سنی ہوئی ہے، میں عربی میں تو نہیں کہہ رہا، اردو میں تو سب جانتے ہیں، حالت رکوع میں صدقہ دے دیا، صدقہ، جس نے حالت رکوع میں خیرات دی، خیرات کا لفظ آیا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یہی مولوی پھنس گیا۔ یہ کنڈیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جہاں سے مولوی قابو آتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ حالت رکوع میں علی نے سرکار زکوٰۃ دی، صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں۔ صدقہ بندہ اپنی مرضی جتنا مرضی دے دے، خیرات میں بھی مرضی چلتی ہے، زکوٰۃ میں مرضی نہیں چلتی۔ خان صاحب اتنا بڑا جملہ میں لاہور میں دے کے جانے لگا ہوں کہ تمہیں 21 رمضان مولا کے دن تک اس جملے کا لطف رہے گا۔ زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی، زکوٰۃ کا شریعت میں مکمل ایک نصاب ہے۔ اونٹوں پہ اتنی، جنس پہ اتنی، سونے پہ اتنی، چاندی پہ اتنی۔ شیعہ مذہب میں زکوٰۃ بینک سے نہیں کٹوائی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف زکوٰۃ دینے والے کو خود ڈھونڈنا ہے، اسے خود تلاش کرنا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کہاں پہنچانی ہے، پھر اسے زکوٰۃ شیعہ مذہب میں نصاب کے مطابق دینی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ مثلا کسی بندے کے پاس مال ہے، اس میں سے اس کی جتنی زکوٰۃ نکلی، ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 5000 روپیہ۔ اب اگر وہ 5200 دے گا تو 5000 زکوٰۃ ہے، 200 زکوٰۃ نہیں۔ وہ 4500 دے تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں، کیونکہ بن 5000 رہی تھی، اسے پوری دینی ہے کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، فجر کی نماز کی واجب رکھتے کتنی ہے؟ بندہ عشق میں آگے تیسری پڑھ دے، لمبی ساری سورت پڑھے، نماز ہوگی نہیں؟ 2 تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی۔ اب جس بندے نے رمضان کی راتوں میں بھی یہ بات نہیں سمجھنی تو اسے اللہ کرے شوال میں جا کے بات سمجھ میں آئے کہ میں نے 17 رمضان کو کون سی بات کہی تھی، 2 پڑھو تو اطاعت ہوتی ہے، تیسری پڑھو تو بغاوت ہوتی ہے۔ پوری رات لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، 14 کی اطاعت سے راضی ہوتا۔ تراویحاں اللہ راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ درجات بلند کرے قبلہ حضرت زیدی صاحب کے، وہ سامنے مدفن ہے قبلہ کا۔ میں یہاں سے ایک مرتبہ قبلہ کے بلندی کے درجات کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں قبلہ کے مرکز کے سامنے قبلہ کا جملہ قبلہ کے لہجے میں اور قبلہ کی بلندی کے درجات کے لیے پڑھنا ہے۔ خان صاحب لطف لیں گے، آپ زیادہ لطف لیں گے جملے کا۔ ایک بندے نے قبلہ زیدی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا یہ نماز تراویح کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے کی سزا ہے۔ میں بات بڑی آپ کو سنجیدہ سمجھانے لگا اور اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے نصاب کے مطابق۔ مثلا کہ شریعت کا قانون ہے کہ مال کا 5واں حصہ جو ہے وہ نکال دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ 10واں حصہ نکال دو، یہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کل مال پہ ہوتی ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ علی نے دی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ گئی ہے انگوٹھی، انگوٹھی سے پتہ چل جائے گا کہ علی کی جائیداد کتنی ہے۔ کل مال کا 2.5% جو ہوتا ہے نا جی، وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا، یہ تو زمانہ اب تو بلین ٹریلین پہ جا کے کیلکولیٹر رک گئے ہیں، بہت آگے تک ہم ضربیں دے سکتے ہیں، تو ہم ابھی ضربیں دے لیتے ہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ علی کو جو امیر کہا جاتا ہے، علی کی جائیداد کل تھی کتنی، زکوٰۃ سے حساب لگ جائے گا کہ 2.5% تھی وہ انگوٹھی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بقایا کتنا بچا۔ اب آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ، اب آئیں پہلے یہ پتہ کرنے کہ وہ اس انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی۔
اسی سے پتہ چلے گا۔ جب میں نے طریق سے پوچھا کہ انگوٹھی بتا سونے کی تھی، چاندی کی تھی، ہیرا تھا، زمر تھا، یاقوت تھا، کون سا قیمتی پتھر تھا تاکہ میں علی کی جائیداد کا حساب لگا سکوں، طریق نے کہا خاموش ہو جا، علی کی جائیداد کا حساب نہ لگانا، وہ انگوٹھی چاندی زمر یاقوت کی نہیں تھی، وہ سلیمان بن داؤد والی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کتابوں سے پوچھ رہے تھے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی، ابھی پتہ چل جائے گا، دینار درہم بھی ہوئے تو ابھی ہم ڈالروں میں ضرب دے لیں گے، ڈالروں میں ہم روپے میں آ جائیں گے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ علی کی جائیداد پاکستانی رقوم کے مطابق کتنے کی بنتی تھی۔ جب ہم نے پوچھا سلیمان بن داؤد کی اس انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی، کس شہر سے خریدی تھی، کتنے میں آئی تھی، کتنے میں بکی تھی، تو پھر ہمیں قرآن اور تاریخ نے بتایا کہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی قیمت اتنی تھی، وہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، وہ انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ مول بتا دے، سلیمان بن داؤد شہر کا نبی تھا، قبیلے کا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، کتنی اس کی سلطنت کا رقبہ تھا۔ قرآن نے کہا سلیمان نبی کی سلطنت اتنی تھی، یہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، فرشتے اس کے تابع تھے، جنات اس کا تخت اٹھا کے چلتے تھے، جہاں جہاں خدا کی خدائی تھی وہاں وہاں سلیمان بن داؤد کی بادشاہی تھی۔ وہ سلیمان کی پوری بادشاہی اس کی انگوٹھی میں بنتی، یہی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آ گئی، علی نے زکوٰۃ میں دے دی، اور جو سلیمان کی انگوٹھی کو زکوٰۃ بنا کے دے، آپ بتاؤ اس کی کل جائیداد کتنی؟ جو اتنا امیر تھا اس کی بیٹی شام میں چادر مانگتی، اتنے بڑے امیر کی بیٹی کوفے میں آ کے یتیم ہو گئی۔ غربت امیر کی راتیں، حسین کے بابے کے رونے کی راتیں۔ عید قریب ہے، بہنیں بیٹیاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اللہ تمہارے بخت ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا اللہ عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے، جس کا 100 سال کا باپ بھی عید والے دنوں میں مر جائے نا، وہ بچی ساری زندگی عید نہیں مناتی۔ بیٹے سال بعد بھول جاتے ہیں، دوسرے سال انہیں عید کی خوشیاں لگتی ہیں، بیٹیوں سے نہیں بھولتی۔ ضعیفہ بھی ہو کے تو کوئی پوچھے نا تو عید کیوں نہیں مناتی، وہ رو کے کہتی نہیں منائی جاتی مجھ سے۔ عید کے دن میرے باپ کا 10واں تھا۔ کتنی غریب ہے علی کی بیٹی جسے بابے کا 10واں عید والے دن آ گیا۔ کوفے میں لوگ بچوں کو لے کے گلیوں میں عید کی تیاری کر رہے تھے، علی کی بیٹی گھر میں بابے کا ماتم کر رہی تھی۔ آج کی رات کا ایک بیان سنو، کل کی رات کا ایک درس سنو، پھر ایک جملہ شہادت کا سننا، اور سلام بادشاہ کے حضور ہم سب کی آنا قبول ہو جائے۔ آئے تو ہیں ہم شہزادی کو پرسہ دینے، کوشش کرنا ان راتوں میں ایک بار لاہور والی مخدومہ کی ذری پہ ضرور جانا، کیونکہ باپ کے پرسے بیٹیوں کو دیے جاتے ہیں۔ آج بھی تمہارے شہر لاہور میں مہمان ہے اس علی کی ایک بیٹی، صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے آج والے دن 17 رمضان علی نے اپنی آخری تقریر کی۔ آخری تقریر کرنے کے بعد علی کی آواز، کوفے والوں، میں علی بن ابی طالب کوفے کا حاکم اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آج رات کو کوفے کے باسی اپنی اپنی عورتوں کو میری حویلی بھیجنا۔ علی کا اعلان ختم ہوا، کوفے کے لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کے کہا، زندگی میں کبھی علی نے نہیں کہا، پہلی بار کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجو۔ ہو سکتا ہے علی نے دعوت کا اہتمام کیا ہو۔ کوفے کی عورتیں علی کی حویلی میں آئیں، تاریخ کہتی ہے دہلیز پہ بیٹھ گیا حسین کا بابا، ایک ایک عورت گزرتی علی کا سلام کرتی،
علی سر جھکا کے ایک ایک عورت کے سلام کا جواب دیتے گئے. جب کوفے کی عورتوں کا رش علی کے ذہن میں زیادہ ہو گیا, اب ہائے کہہ سکو ہائے کہنا, ماتم کر سکو ماتم کرنا. جب کوفے کی عورتوں کا رش زیادہ ہو گیا, بی بی نے جناب فضہ کو بلا کے کہا اما فضہ میرے بابے سے کہ اتنی عورتیں کیوں بلا لی ہیں, تجھے نہیں پتا مجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے, جیسے جیسے عورتوں کا رش بڑھ رہا ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. علی کی آواز آئی, میری بیٹی سے کہی ایک بار ان سب کو آنے دے. جب کوفے کی عورتیں علی کے گھر میں آ گئی ہیں, تاریخ کہتی ہیں علی نے دہلیز سے اٹھ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا. دروازے کو بند کرنے کے بعد علی نے اپنے سر سے عمامہ اتارا. علی نے رو کے فرمایا اما فضہ ایک بار گھر کے سارے چراغ روشن کر. جناب فضہ روایت کرتی میں گھبرا گئی کیونکہ زندگی میں کبھی بھی علی نے ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیا تھا. علی کی آواز ہے سارے گھر کے چراغ روشن کر. فضہ کہتی میں رو رو کے ایک چراغ تاک میں رکھتی رہی. جب پورے گھر میں دن جیسی روشنی ہو گئی میں نے کہا مولا چراغ روشن ہو گئے. فرمایا میری بیٹی سے کہا ایک بار حجرے سے باہر آ. میں نے مصلے سے اٹھایا علی کی بیٹی کو. فضہ کہتی میں سہارا دے کے لائی. صحن میں کوفے کی عورتوں کا رش تھا. علی نے سر جھکا کے کہا زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا. بی بی کا پردہ ہٹانا تھا. علی کی رو کی آواز آئی او کوفے کی عورتوں ایک بار میری بیٹی کا چہرہ دیکھ لو. ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوفے آئے اور تم کہو ہم نے کبھی زینب کو دیکھا ہی نہیں. ایک بار میری بیٹی کا چہرہ, یہ ہے میری شریف بیٹی. کوفے کی عورتیں چلی گئیں. بی بی نے بابے کو حجرے میں بلایا. یہ آج کے دن کا مضمون میں نے پڑھا. آج کے دن علی کی بیٹی قدموں میں گر گئی, رو کہتی بابا میں تو زندگی میں بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں گئی. بابا آپ نے مجھے کوفے کی عورتوں کے سامنے یہ کیوں کہا. علی کی آواز ہے زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی. زینب ہو سکتا ہے تجھے دوبارہ کوفے آنا پڑے. کتابیں کہتی ہیں 17 رمضان کو علی کے بیٹے آج کے دن علی کے بیٹے علی کے حجرے میں آئے. حسن کی آواز ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کعبے کے خلاف کو آگ لگی ہے. حسین رو کے کہتے بابا میں نے خواب دیکھی ہے نانے کے سر سے امامہ اترا ہوا. پردے کے پیچھے سے علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین بابے سے پوچھ میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. بابا تیری پوری اولاد کو یہ خواب کیوں آ رہے ہیں. علی کی آواز آئی میری 18 کی فجر کی نماز کا انتظار کرو. آج والا دن آج والی رات علی کے گھر میں علی کی اولاد نہ سوئی. کل والا دن آ گیا. اب کل والے دن یہ میں بات امام حسین کا سب سے چھوٹا ماتمی ہوں. کل والے پورے دن میں اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھنا. بستر پہ ہو رونا, دکان پہ ہو رونا, کہیں بھی ہو اس نوکر کی پڑھی ہوئی روایت یاد آئے رونا ضرور. 18 رمضان علی اپنے گھر میں تھے. رات کے وقت یہ جو 18 کل آئے گا نا, کل والی جو رات آئے گی, علی کے دروازے پہ دستک ہوئی. علی اٹھ کے دروازے پہ گئے, نے دروازہ کھولا, دیکھا تو سامنے 4 جوان چہروں پہ نقاب, گھوڑوں پہ سوار تھے. جو ہی علی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا, چاروں کے چاروں گھوڑوں سے اترے, تلواریں زمین پہ پھینکی. چاروں نے علی کے قدموں میں گر کے سلام کیا. علی کی آواز ہے کون ہو تم. پہلے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا مولا میں اسود ابن نباتا ہوں. دوسرے نے علی کے قدم چومے, مولا میں عبداللہ ابن عفیف. تیسرے نے علی کے پاؤں چومے, مولا میں حذیفہ یمانی ہوں. چوتھے کی آواز ہے مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں. علی کی آواز ہے آدھی رات کو میرے گھر کیوں آئے ہو. چاروں کے چاروں خاموش رو رہے تھے. یا حذیفہ یمانی آگے بڑھے, آگے بڑھ کے دے مولا میں بتاتا ہوں. علی کی آواز ہے حذیفہ کیا ہوا ہے. حذیفہ رو کے دے مولا جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہے مولا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگتا ہے, مولا ہمیں تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی. آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے. مولا آپ کبھی کسی صحابی کو مل کے کبھی کوئی ایسی بات کرتے ہمارا دل گھبراتا ہے. مولا کوفے کے حالات بگڑ گئے ہیں, مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے. مولا تیری بیٹیاں مدینے سے کوفے آئی ہے. مولا ہم چاروں نے مل کے فیصلہ کیا ہے آج کے بعد ہم نے آپ کے دروازے میں پہرا دینا ہے. مولا آپ
گھر بیٹھیں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے، اب مسجد میں جائیں گے ہم پیچھے پہرا دیں گے، اب بازار میں جائیں گے ہم پہرا دیں گے۔ یا علی ہم نے ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ حذیفہ کہتا رہا اور روتا رہا۔ علی کی آواز آئی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا ہے، تم اپنے وقت کے امام سے واقف ہو، لیکن میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا علی کے کہنے کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا میرا حکم ہے۔ حذیفہ کہتا ہم نے روتے روتے اپنے اپنے گھوڑوں کی پاکیں پکڑی، ہم علی کی گلی پہ چلنا شروع ہوئے۔ حذیفہ کہتا مرتے دم تک میں منظر نہیں بھولا جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، ادھر میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ حذیفہ کہتا میں نے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، میں نے ابا زمین پہ پھینکی۔ حذیفہ کہتا میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی نے قریب آ کے کہا شرم کر، علی کا مجاہد ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ حذیفہ روکدا اجڑ گئے تھے علی کے دروازے میں پہرا دینے، علی نے واپس بھیج دیا۔ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، علی کی بیٹیاں کوفے آئی ہوئی ہے۔ حذیفہ کی بیوی کہتی شرم کر، تجھے نہیں پتا اس کا عباس جیسا بیٹا ہے، اس کا حسن جیسا بیٹا ہے، اس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ حذیفہ کہتا میری بیوی کے کہنے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی، میں ریت میں سر رکھ کے روتا روتا سو گیا۔ حذیفہ کہتا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میری زوجہ نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کے ہلایا، ہلا کے دی حذیفہ جلدی جاگ۔ حذیفہ کہتا میں نے آنکھ کھولی، میری بیوی کہتی آواز سن کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں نے کان لگائے، آواز آئی قد قتل امیر المومنین، اور کوفے والو اور زینب کا بابا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ حذیفہ کہتا میں نے دروازہ کھولا، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا، میں نے دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں لوگ دوڑ رہے۔ حذیفہ کہتا جب میں پہنچا مجھے اس پاک تحلیز کی قسم، اب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جتنا میں چھپا سکوں اتنا چھپاؤں گا۔ علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کربلا میں عباس کا سر کھلا تھا، جیسے قرآن کھلتا ہے۔ حسن نے امامہ اٹھا، بابے کا سر باندھا، علی کو مسجد کے ستون کی ٹیک دی، داڑھی امیر کی لہو سے بھری ہوئی ہے، چہرہ علی کا لہو سے بھرا ہوا، حسن بابے کے قدموں میں بیٹھا ہے، حسین دائیں کھڑے، ستون کی ٹیک ہے۔ وہ جو بیٹی نے رات والا شربت بنایا تھا، ایک صحابی دوڑ کے گھر گیا، بی بی نے رات والا شربت دیا، علی کا ایک نوکر شربت لے کے آیا، ملعون ملجم گرفتار ہو چکا تھا، اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ علی کے نوکروں نے باندھ دیا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا۔ ادھر علی کے ہاتھ میں شربت آیا، علی نے ابن ملجم کا چہرہ دیکھا، اس کے ہونٹوں پہ سفیدی تھی۔ علی کے سارے نوکر ڈر گئے، اب علی قاتل کو پانی پلائے گا۔ ہر نوکر ڈر رہا تھا کہیں علی مجھے نہ کہہ دے، کہیں علی مجھے نہ کہہ دے میں کس ہاتھ سے علی کے قاتل کو پانی پلاؤں گا۔ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، علی کی آنکھیں کھلی، آواز آئی عباس، 7 مرتبہ غازی زمین پہ گرا، رو کے کہنے لگا مجھے حکم کیوں کیا ہے؟ فرمایا تجھے صبر کرنے سکھا رہا۔ غازی میرے قاتل کو شربت ملا۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 روایت سن، شربت آیا، ایک ایک لمحہ شہادت علی کا در سے بڑھا۔ قاتل کو شربت پلانے کے بعد علی کے نوکروں نے علی کو اٹھایا، علی کے بیٹوں نے علی کو پکڑا ہوا، مسجد سے لے کے گھر کی طرف چلے۔ جو ظاہر بیٹھے ہو میری گواہی دینا، جنہیں آج بھی کوفے میں مسجد اور علی کے گھر کے فاصلے کا پتہ ہے، علی کو اٹھا کے گھر کے دروازے کے بالکل قریب پہنچے تھے، علی کی آواز حسن، جی بابا، حسن رک۔ حسن نے زخمی بابے کو وہیں پہ روکا، علی کی آواز حسن پیچھے کون کون آ رہا ہے؟ مولا مقداد ہے،
مولا ابو ذر ہے، مولا حذیفہ ہے، مولا ابراہیم ہے، مولا یحییٰ ہے۔ علی کی آواز ان سب کو واپس بھیج دے۔ ان سے کہا علی کہہ رہا میں حکم دے تم اپنے اپنے گھروں میں واپس لے جاؤ۔ حسن رو کہتا بابا محبت میں آ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک تیرے پاس بیٹھنے دے۔ علی کی آواز ہے حسن میرے قریب آ۔ حسن قریب گئے، علی نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کاری نے واپس بھیج دے۔ دروازے کے پیچھے میری بیٹیاں کھڑی ہیں، میرا زخمی سر دیکھیں گی، میری زینب روئے گی، میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کے رونے کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی جائے۔ تم ماتم کر سکے ماتم کرنا، رو کر یا علی تجھے 19 رمضان کو اتنی فکر تھی، اس وقت کہاں تھا جب شام کے بازار میں بے غیرت کہہ رہے تھے اسے پتھر مارو، یہ علی کی بڑی بیٹ۔ گھر لایا گیا علی کو 19 زخمی حالت میں، 20 رمضان زخمی حالت میں۔ کتابیں کہتی ہیں 20 رمضان کی شام آئی۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ جب آئی نا 20 رمضان کی شام، عالیہ کی آواز ہے اما فضا جی بی بی ایک بار حسن کو میرے حجرے میں بلا۔ اب ایک لمحے کے لیے اندازہ کرو جن کا بابا زخمی ہو وہ اولاد سوتی ہے، حسن بھی دروازے پہ، حسین بھی دروازے پہ، بیٹیاں مصلے پہ، جنہیں شب قدر کے اعمال پتہ ہیں وہ اگلے جملے پہ ضرور ہائے کہے گا۔ جس رات علی کو ضرب لگی وہ پہلی لیلۃ القدر تھی، علی کو ضرب لگی ہوئی تھی اور علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ۔ عالیہ کی آواز ہے آخری شہادت کی رات، بی بی کی آواز ہے حسن جی عالیہ رو کے دی حسن میں زندگی میں بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی، 3 دن ہو گئے ہیں میں پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابا دیکھا، میں بابے کے قریب نہیں جا سکی۔ حسن تجھے تنہائی میں حجرے میں صرف اس لیے بلایا میں تیری بہن بھی ہوں، میں تیری ماں جیسی بھی ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں مجھے بتا میرا بابا بچ جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسن نے بہن کو باہوں میں لیا، رو کے فرمایا عالیہ اگر برداشت کرے آج بابے کی آخری رات۔ رو کے کہنے لگی پھر ایک کام کر بابے سے اجازت لے بیٹی تجھے ملنے کے لیے آ جائے۔ حسن روتے روتے گئے، آخری جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے ماتم کرنا اور یہیں پہ سلام۔ حسن روتے روتے آئے زخمی بابے کے زنانے بیٹھ کے بابا بیٹی ملنا چاہتی ہے۔ علی کی آواز ہے حسن بلا عالیہ کو۔ حسن عالیہ کے آنے سے پہلے مجھے ٹیک دے کے بٹھا۔ مولا حسن نے ٹیک دے کے بٹھایا، عالیہ اجرے میں آ گئی، حسن اجرے میں، حسین اجرے میں، بی بی کلثوم اجرے میں، لاہور والی ملکہ اجرے میں۔ علی نے ایک بار آنکھیں کھول کے ساری اولاد کو دیکھا۔ علی کی آواز ہے ہر کوئی آ گیا، غازی کو کیوں نہیں بلایا؟ بی بی فضا رو کر 7 بار بلانے گئی ہوں، دروازے پہ ٹکرے مار کے رو رہا۔ ہر بار کہتا میں کیسے اندر جاؤں، اندر علی کی بیٹیاں کھڑی۔ اما فضا عباس کو بلا، غازی حجرے میں آئے، حسین کا ہاتھ پکڑ کے بلا تشبیہ علی نے حسن کے ہاتھ پہ دیا، حسن میرے بعد حسین کا خیال رکھنا۔ بابا حکم، حسین اپنا دائیں ہاتھ کر، حسین نے ہاتھ کیا، غازی اپنا ہاتھ دے، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، حسین میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا۔ حسن کو حسین حوالے کر دیا، حسین کے عباس حوالے کر دیا، عباس کا دائیں ہاتھ کھلا تھا۔ علی کی آواز آئی عباس میرے قریب آ،
اب جس نے پوری رات ماتم کرمایا عباس کو قریب بلایا، رو کے فرمایا زینب میرے قریب آ، کلثوم میرے قریب آ، رقیہ میرے قریب آ۔ تینوں بیٹیوں کی چادروں کے پلو پکڑے، عباس کے ہاتھ میں رکھے، عباس کا دوسرا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھے۔ غازی کی آواز آئی بابا وعدہ، سارے وعدے پورے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ علی کی آواز آئی اب ساری اولاد میرے حجرے سے چلی جائے۔ سب نظریں جھکا کے چلنا شروع ہوئے۔ سب سے آخر میں آئی علی کی بیٹی عالیہ، شام کی ملکہ۔ علی کی آواز آئی زینب، جی بابا بیٹا تو رک جا۔ بی بی رک گئی، کانپتے ہوئے بدن سے بابے کے قریب کھڑی گئے۔ علی کی آواز آئی زینب میرے قریب آ۔ بی بی قریب آئی، علی کی آواز آئی ساری زندگی میری حسرت رہی، تو مجھ سے کچھ مانگے، تو ماں کے بعد مجھ سے بولی کبھی نہیں۔ زینب میری آخری رات ہے، زینب مجھ سے باتیں کر، زینب مجھ سے کچھ بول۔ رو کے کہتے بابا میں تجھ سے کیسے بولوں، مجھے شرم آتی ہے۔ علی کی آواز ہے پھر میرے سراہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنائے گی۔ بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آیتیں ابھی 7 پڑھی تھی، علی کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ علی کی آواز آئی زینب چپ ہو جا۔ زینب رو کے کہتی بابا پہلے حکم کیا تھا اب سن کیوں نہیں رہے؟ رو کے کہا بس میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی۔ زینب میں نے تیرا صرف لہجہ سننا تھا، زینب تیرا لہجہ اپنے باب علی سے ملتا ہے۔ کتابیں کہتی یہی جملے کہہ رہے تھے، یا علی کی گردن زمین پہ آنی شروع ہوئی، ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی۔ زینب نے جلدی سے بابے کے کاندھے پکڑے، بابے کے سینے میں سر رکھا، رو کر اپنی منوا گیا میری سنی کوئی نہیں، اپنی بتا گیا میری پوچھی کوئی نہیں۔ تو جو کہہ رہا تھا کہ تو مجھ سے کچھ پوچھ، ایک بار آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بدماشوں میں کیسے چلنا ہے، مجھے بتا خطبے کیسے دینے ہیں۔ اور